اب مسئلہ یہ ہے دنیا اگر پیسے کو بولتے ہیں، ایک بات غور سے سننا، یہ کہاں ہے کہ پوری زندگی دنیا اگر پیسے کو کہتے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو حکومت تھی، ایسی حکومت تھی کہ آج تک کسی کو نہیں ملی۔ اسی طرح حضرت عثمان کے پاس اتنا پیسہ تھا، آج بھی مدینہ منورہ کے بینک میں ان کا اکاؤنٹ موجود ہے، وہ چلے گئے دنیا سے مگر ان کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے آج بھی۔ اگر نام پیسے کا ہے دنیا میں پھر ہے کیا چیز؟ حضرت مولانا رومی نے اس کو بڑا آسانی سے حل کیا، وہ فرماتے ہیں دنیا اس چیز کا نام ہے جو تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ یاد کس کی طرح ہے دنیا؟ دنیا اس چیز کا نام ہے جو چیز آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ لہذا اگر ہم دیندار ہیں اور نماز کے وقت میں ہمارے کام میں ہمیں رکاوٹ بنا دیا، وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہم اس میں آگے تو ہمارا یہ کام دنیا بن گیا۔ اگر ہم علم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کی یاد کا وقت آ گیا، تو یہ مطالعہ دنیا بن گیا۔ پیسے کو اس لیے دنیا کہا جاتا ہے زیادہ تر کہ پیسہ زیادہ تر غفلت پیدا کرتا ہے، نہیں تو پیسہ دنیا دار نہیں ہوتا۔ بعض پیسہ ابو بکر کے پیسے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان، اس کے تبلیغ کی دین کی دیوار کو مضبوط کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جب نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے پاس کیا تھا؟ اس زمانے میں حضرت خدیجہ نے اتنا سونا خدیجہ کے پاس تھا کہ جو ٹینٹ لگا رہا تھا اس ٹینٹ کی جو گھنٹیاں تھی، جو کیلیں تھی، وہ سونے کی تھی، اتنا زبردست سونا تھا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سیرت حنفیہ کا مطالعہ کر کے دیکھو، اس میں موجود ہے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے سونے کو اٹھا کر آپ کے دامن میں پھینک دیا۔ اللہ کے نبی، یہ میرا کچھ کام کی چیز نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کریے اور تبلیغ دین اس کے ذریعے سے کیجیے۔ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت کا جو راستہ بنتا ہے، غریبوں کو، فقراء کو جام تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، پیسے کا استعمال برا ہے، پیسے کی محبت بری ہے۔ مکان برا نہیں ہوتا، مکان کی محبت بری ہے۔ عورت بری نہیں ہوتی، عورت کی محبت بری ہے۔ اولاد بری نہیں، اولاد کی محبت بری ہے۔ وہ محبت اس طرح سے کہ جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ میرے بھائی، ہم نے کن لوگوں کا راگ چھیڑ دیا ہے؟ دنیا کی کتابیں ان لوگوں سے اس طرح بھری ہوئی ہے، آپ ساری زندگی پڑھتے چلے جائیں گے، آپ ان کی ورگردانی کی کتابیں ختم نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ اور کیا طاقت ہے ان کی ایک آہ کے اندر، کیا طاقت ہے! یاد رکھو، جب 1200 کا دور آیا، وہ اسلامی مملکت، اسلامی نظام کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس پوائنٹ کے اندر کسی نے ہوش کے نام نہیں لیے، آخرکار اسلام دب کر رہ گیا اور یہ دور ہمیں دیکھنے میں ملا۔ میرے بھائی، ہمارے لیے تو فائدہ مند ہوا وہ اگر 1200 کے اندر چنگیز خان، ہلاکو خان، ان لوگوں کا حملہ ایشیا کے اوپر اور مشرق وسطیٰ میں نہیں ہوتا تھا تو ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند نہیں ہوتا تھا، اور دارالعلوم رحیمیہ دہلوی نہیں بنتے تھے، اور شاہ ولی اللہ نہیں آتے تھے، شاہ عبدالعزیز نہیں آتے تھے، شاہ عبدالحق نہیں آتے تھے۔ یہ وہ لوگ جن کے، اور اسی طرح خواجہ کشمیری بھی نہیں آتے تھے، اور اسی طرح صاحب کلیری بھی نہیں آتے تھے، بابا فرید بھی نہیں آتے تھے، یہ کوئی لوگ نہیں آتے تھے اگر 1200 کا وہ ٹرننگ پوائنٹ آئے۔ کیا ہوا تھا اس میں سب کو معلوم ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی سلطنت سلجوقیہ کو ختم کر دیا گیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ ایوبی سلطنت جو نور الدین زنگی کے ایک سپہ سالار کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا تھا چنگیز خان نے۔ بغداد کے اندر 24 لاکھ مسلمان موجود تھے۔ میرے بھائی، جس وقت ہلاکو خان وہاں داخل ہوتا ہے کہ وہ گلی کے اندر خون سے اور کھوپڑیوں سے یہ جو گھٹنے ہیں، یہ گھٹنے گھوڑوں کے اوپر کھوپڑیاں لگ رہی تھی، اور کوئی اتنے اندر تک خون بہا ہوا تھا۔ 24 لاکھ میں سے تاریخ لکھی ہوئی ہے، تاریخ بغداد کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں
بغداد کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت میں صرف 4 لاکھ مسلمان باقی رہے گے بغداد کے اندر، اور دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ وہاں موجود تھا، منصور۔ جب کھانے کا وقت آیا اور حالات وہاں داخل ہوا، اور منصور کا وہ محل جس کو 12 سال تک تیار کیا تھا، جس میں ہر عیش و عشرت کا آسان موجود تھا، اس زمانے میں اس نے کہا ہلاکو خان نے کہا میرے سامنے بادشاہ کھانا کھائے گا، مجرم ہے اس کو پکڑ کر لاؤ۔ تو دسترخوان بچھایا، بچھانے کے بعد کہا انہیں سادہ کھانا کھایا ہلاکو خان نے، بادشاہ کو سونے کی تھالی میں دیا، ہیرے دیے، جواہرات دیے، سونے چاندی کے زیور دیے، کہا یہ کھا۔ کیا کہا؟ یہ کھا۔ تم نے اس کو جمع کرنے کے چکر میں تم نے اپنے دھرم کو پیچھے چھوڑ دیا، تم نے پبلک کو پیچھے چھوڑ دیا، غریبوں کے پیٹوں پہ لات مار دی، سب چیز بھلا دی تم نے۔ محمد جو تمہیں دے کے گئے تھے وہ کسی کے پاس موجود نہیں، اس لیے آج ہلاک کھایا کرتا نہیں ہوا ہے۔ ایک ظالم بادشاہ یہ ہمیں سبق دے رہا، میرے بھائی تاریخ سچ ہوتی ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ زمانہ سیدھا چلتا رہے اور ظلم کو دباتے چلے جائیں اور ظالم بڑھتا چلا جائے، ایسا کب نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يرفعه شيء في الدنيا الا وضعه، کوئی چیز آسمان کی طرف سر بلند نہیں کرتی مگر اللہ اس کو دبا دیتا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا حالات کا، چنگے تھا ظلم کیا، تاتاریوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، ادھر عثمانی اور تغل کے باپ دادا بڑھ گئے، ادھر آ کر ہندوستان کا ایک بادشاہ بڑھ گیا، اور یہ 2 جگہ باقی رہی تھی دنیا کے اندر، باقی کہیں میں اسلامی مملکت کا کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس ظالم کی نگاہ ہمیشہ شریف میں نہیں پڑی، اور وہاں سے گھومتے منگولیا کی طرف چین کی طرف نکل گیا۔ آدمی ہے ان کا، اور ہر پوائنٹ کے بعد چورستے کے اوپر ان کے آدمی، منگولیا کے اندر ہر جگہ ان کے گھوڑوں کے اوپر کوئی آدمی فوٹو لگے ہوئے ہیں، اسی طرح کی مورتیاں موجود ہیں۔ کام سے کی اپنے قوم کے لیے، قوم ان کو آج ان کے جوتوں کو چاٹتی ہے، بھلے وہ ختم ہو گئی 1200 اور آج کتنے 2800 سال گزر گئے، لیکن تاریخ کے فرقوں میں اللہ کو چنگیز خان کے ظلم بھی زندہ ہے اور ان کے کارنامے بھی زندہ ہے۔ اب کیا آپ یہ سمجھ سکتے تھے کہ حالات دنیا میں ایسے چلتا رہے گا پوری زندگی؟ نہیں، ایک اللہ والے سن بھیڑ گئے سے بہت بڑا جگہ مقابلہ ہو گیا۔ بھائی بادشاہوں سے مقابلہ کرنا اس کے لیے بڑا آسان تھا، 4 لاکھ فوج تھی، اور ایسی فوج تھی کہ اشارہ کرتے بجلی کی طرح گرتی تھی، بالکل جیسا خالد بن ولید کی فوج تھی، ایسی فوج تھی اس کے پاس۔ لیکن یہاں کیا ہوا؟ پاکستان کے جنگل میں واقع ہے، سنو میں بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک اللہ والے کی آہ نے اس کا کام تمام کر یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن جب یہ جیتتا ہے تو آدمی زندگی بھر حیرت سے رہتا ہے۔ ہوا کیا تھا؟ 3 صفحے بغداد کے رئیسوں کے لگا، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، اور ہلاکو خان ایک ساتھ میں کھڑا ہوتا اپنے کھڑا گھوڑے کے اوپر، چکر کی بات ہے کسی کا بات نہیں، اور ادھر سے جلادوں کو بلا لیا گیا، اور جلادوں کو بلا کر کہا کہ ان کی گردنیں کاٹنا شروع کر دیں، تیز تلوار تلواریں ایک بار میں 2 سر دے اور خون کے فوارے چھوٹ رہے۔ کس کے؟ ان لوگوں کے جو صحابہ کی اولاد ہے، ان لوگوں نے جنہوں نے دنیا کے اندر 1200 سال تک حکومت پائی، وہ سلجوق سلطنت جس کے زمانے میں بخاری، مسلم، کشر، یہ تمام لوگ پیدا ہوئے، اس زمین میں یہ ظلم بھی دیکھا، جلدی کاٹتے ہیں۔ پہلی صف میں ایک آدمی تھا اور دوسری میں گیا تھا، ہلاکو کھڑا ہوا دیکھتا رہا اس کو، اور ان کے پاس گرز ہو جاتا تھا، ہم کیا بولتے ہیں اپنی بھاشا میں اس کو، وہ ایسے پھینکتا تھا اس کو، ایسے کوٹتا تھا، کھیل رہا تھا اس کو، ایسے پھینکتا تھا، ایسے اچکتا تھا، اور نکاح بھی تھی، مستی میں تھا سن، اور سامنے مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جا رہی تھی۔ تو جب ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، بوڑھے بڑی عمر کے آدمی،
وہ سامنے پہلی صف میں سے دوسری میں چلے گئے، جب ان کا نمبر آنے لگا ہلاکو خان کی نگاہ پڑ گئی اسے، یہ سب پوری ختم ہو گئی، سر الگ دھڑک، اور جو بڑا آسان، اگر یہ منظر دیکھنے میں آ جائے تو نیند نہیں آ سکتی۔ آئی کہ نہیں؟ ایک آدمی کی لاش دیکھ کر جو آدمی پوسٹ ماسٹر کے ساتھ جاتا ہو کتنے دن تک وہ علاج کراتا پھرتا، پھر یہ عامل وہ عامل پکڑتے پھرتا رہتا، اور اگر ایسا منظر دیکھ لے تو پھر دوسری صف کا نمبر ہے، دوسری صف میں سے وہ بزرگ تیسری میں چلا گیا، مجبور تھا، بچے چھوٹے تھے، اسے لگتا تھا کوئی میرے بچوں کو پالے گا، یا یہ بھکاری بن جائیں گے یا یہ پھر تاتاریوں کی فوج کی خوراک بن جائے گی، وہی بغیر چلے جائیں گے، تاتاری کہنا ہے لوگ۔ اب دوسری صف ختم ہو گیا، تیسری میں وہ آدمی پہنچ گیا، تیسری صف میں پھر اس کو مارنا شروع کیا تبر۔ اب جب اس آدمی کا نمبر آیا بزرگ کا، تو ہلاکو خان بولے ٹھہر جا جلاد کو، رک، اور کل بولے بزرگ میں تمہیں جب سے دیکھ رہا ہوں تم پہلی صف میں سے دوسری میں آئے، دوسری میں سے تیسری میں گئے، اب یہ بولو تمہیں کون بچائے گا ہلاکو خان کی تلوار سے؟ ہلاکو کی تلوار، اس کا نام ہلاکو ہے، اس کی تلوار سے کون بچائے گا؟ تو اس کی زبان سے نکلا وہ لفظ جو نبی پاک کے زمانے میں آپ نے، جب اس زمانے میں ایک کافر نے اپنی تلوار نکال کر آپ کو اڑانی تھی اور کہا کون بچائے گا، سے وہی لفظ استعمال کر کہا مجھے میرا رب اور تیرا رب بچائے گا، اس نے میرے کو پیدا کیا، تجھ کو پیدا کیا۔ تو زور زور سے ہنسا ہے، سامنے جلاد کھڑا ہے، تلوار لگی ہوئی ہے گردن میں، اب یہاں تو بچنے کا راستہ ہی کچھ نہیں، سائنس کوئی کام کرے گا؟ بولو، سائنس کے کچھ جو بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لو یہاں سائنس کوئی کام کرے گا؟ پولیٹیشن کے لوگوں سے پوچھو، جتنی بھر لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، ان سے کچھ راستہ ہے یہاں پر؟ کسی وکیل سے پوچھو کوئی کام کرے گا؟ اس بندے کے دل میں اللہ کا عشق تھا، پورے جتنی 3 صف کے اندر لوگ کھڑے تھے، 30,000 یا 50,000 کے قریب وہ لوگ تھے، ان میں صرف یہ ایک بندہ تھا جس کے اندر اللہ کے عشق کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا میرے کو اللہ بچائے گا، ادھر اللہ کا لفظ بولا، ادھر ہلاکو خان کے کہہ کے نکلے ہاں بول کے، اور اس نے اپنا گرز ایسے پھینکا اوپر، اور ایسا ہنستے ہوئے جب اس کو اچکنے کی کوشش کری تو وہ گرز جو ہے اس کے ہاتھ سے نیچے چھوٹ، اور اس کو پکڑنے انہوں نے کیا سوچا، اب یہ 2-3 لاکھ فوج کھڑی اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، تو انہیں زمین سے نیچے گرنے سے پہلے اس کو اٹھانے لگا تو ادھر کے رکاب میں پیر پھنسا اور ادھر نیچے گرا۔ گھوڑے نے کیا سمجھا کہ تمہارے کو تو مار گیا، کسی نے تو گھوڑا لے کے بھاگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس نے 50,000 آدمیوں کو قتل کرا تھا، پوری کھوپڑیوں کے اوپر پورے جنگل کے اندر وہ گھوڑا بھاگ رہا، پیچھے فوج بھاگ رہی، آگے اس آدمی کو لے کر ہلاکو خان کو لے کر کون بھاگ رہا ہے؟ گھوڑا بھاگ رہا ہے۔ جب پوری فوج نے چاروں طرف سے گھوڑے کو گھیرا تو ہلاکو خان کا سر ایسا ہو گیا تھا جیسا حلوہ ہوتا ہے، اور بالکل نرم ہو گیا تھا، اس کے دم نکل گیا۔ منصور کی تلوار وہ کام نہیں کر سکی، منصور کی تلوار نے وہ کام نہیں کیا، یا پورے مشرق وسطیٰ کے کسی بادشاہ نے ہلاکو خان کا گردن نہیں اڑائی، لیکن اس اللہ کے بندے کی ایک آہٹ اس کے سر کو چورا چورا۔ کس کا راگ طلب لیا ہے آپ نے؟ ان کے تو عشق سے پتھر بھی چور ہو جاتے ہیں، اور ان کے سامنے تو شیشے، سونا، چاندی، کوئی بھی چیز اہمیت نہیں۔ ان کے دل کے اندر وہ عشق کے، اللہ کے عشق کی وہ آگ جلتی ہے جو سامنے والے کو جلا ڈالتی ہے اور دل کے اندر کے دل کی مورتیوں کو خار کر دے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے بھائیوں،
اگر یہ سلسلہ اللہ والوں کا نہ ہوتا تو اسلام جو ہے صرف عرب کے اندر رہ جاتا. کیسے آسانی سے فتح کیا. سنجری کے ایک بزرگ اور ایک بولا معین الدین ادارہ تو میں ہندوستان جانا ہے. حضرت میں کیسے جاؤں گا وہاں تو خطرناک بادشاہ ہے, مجھ سے کیسے مقابلہ کروں گا. وہ تو آتش پرست بادشاہ ہے, آگ کی پوجا کرتا ہے, آگ کو اپنا خدا مانتا ہے, میں وہاں کیسے جاؤں گا. ہمارے پاس میں ایک عقیدہ ہے, پتہ آپ کو معلوم ہے کبھی آوا گمن بولتے اس کو. ایک دوسرا ہے آتش پرستی کا جس کو اگنی پوجا بولتے, شاید آپ نے سنا ہو. تو یہ لوگ سب سے زیادہ راجستھان اور گجرات میں رہتے ہیں, اور اجمیر کا بول دیا کہ وہاں جانا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اور سر اپنے استاد کا حکم تھا, سنجری سلسلے کے آگے سیدھے یہاں پر پہنچے. پہنچنے کے بعد مقابلہ ہو گیا, تو بادشاہ سے مقابلہ ہو گیا. اب حضرت بیٹھتے کہ ہماری اس زمین کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہے, محبت ہمدردی ہو جائے. ہندوستان کی سرزمین میں ہمدردی محبت, چاہے وہ ہندوستان, بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان, برما, پورے کو ملا کے بول رہا ہوں, اس کے اندر ہمدردی بہت زیادہ ہے. تو انہوں نے اپنی باتیں رانا شروع صوفی آدمی لکھے. اس زمانے میں اہل اللہ کی ایک پہچان ہوتی تھی, یہ پیلے کلر کے کپڑے تھے, دور سے پہچان پا جاتے تھے اللہ والا. آج جیسے آپ اہل اللہ عام لباس مانگے گا ویسا نہیں تھا, ان کے خاص ڈریس ہوتا ہے. نیلی پگڑی ہوتی تھی, پیلا کرتا ہوتا تھا, پیلا تھیپا ہوتا تھا, اسی طرح ہوتا تھا. تو نے کہا ایک آتش پرست آ گیا اور کہا آپ ہمارے اگنی کرتے تو آ جاؤ ایک بار دیکھتے. پہنچ گیا. کہا یہ کتنے دن سے چل رہا ہے, اب یہ میری زندگی گزر گئی اس سے پہلے سے کہ میرے سے بھی بڑے پہلے لوگ میں کام کرتا ہوں, ادھر سے چل رہا ہے. میرے بھائیوں, بعض جگہ جو آگ چل رہی تھی آتش کدے میں, اس کو 500 سال 600 سال 300 سال ہو گئے تھے چلتے. اس آگ کو بجھانے والے سینے کی آگ اس نے یہ کہی ہوتا کہ اللہ انہوں نے پوچھا کتنے دن سے, پھر جب تم اتنے دن سے اس کی پوجا کر رہے تو تمہاری بات مانتی ہوگی نہیں کیا دنیا مشہور ہے. ہم کسی آدمی کے پاس سخی کے پاس اور جا کر بولنے لگے آپ کری آپ کے آپ کی سخی آدمی ہے, آپ کا باپ بھی سخی تھا, آپ کا دادا بھی سخی تھا, آپ کا تو پورا خاندان ہی سخی تھا, آپ تو بڑے آدمی ہیں, آپ تو رحم کرنے والے ہیں. اگر وہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر بھی کچھ نکال کے دے گا, دے گا نہیں ہوگا, چونکہ تعریف بھولی نا. تو اس لیے جب تم اس آگ کی پوجا کرتے کرتے تمہیں 100 سال گزر گئے تو تمہاری بات ماننا نہیں. اب کیا بنانا ہے اس سے, اب اس لیے بنانا تم اس کو انگلی ڈال کر دے تو تمہاری انگلی جلاتی تم جلاتی, اور اس کو بولو کہ میرے کو جلانا نہیں. یہ کسی پاگل پڑے کی بات کر رہے ہو, یہ تو جلا ڈال کو فوراً جلا دے, آگ ایک بار ہاتھ ڈال جلا دے گی. اچھا, لیکن میرا اللہ ایسا ہے کہ اگر وہ اس کو حکم کرے تو یہ نہیں جلائے گی تو وہ آتش کرنے کے پورے گزاری کرتے ہوتے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی. تو پورے آگے اب دیکھو کہ بولو ہاں اگلا ایک بچہ تھا, تو ان کا بچہ پکڑا, خود بھی اس آتش کرنے میں کود گئے. کودنے کے بعد جب باہر نکلے تو خواجہ معین الدین چشتی کے ایک کسی بال کو دھکا تو بہت دور کی بات کپڑے تک پھر چلا تھا, ان کا تو کیا وہ بچے کو بھی کیا یہ بچہ بزرگ تھا, یہ بزرگ کے ساتھ میں تھا, اس کی صحبت میں تھا, تو اس کا اثر اس کو پہنچا. میرے بھائی یہ وہ لوگ ہیں ان کے ساتھ رہنے والے, ان کے پاس ملنے والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کسی نے ایک ولی سے ایک بار مسافہ ملا لیا تھا گویا اس نے سے مسافہ ملا یعنی حدیث مشہور ہے تو کیوں نہیں چڑھا؟ تو تاریخ میں لکھا ہے پورے پاکستان میں توحید کی ایسی آگ لگی کہ بادشاہ راجستھان چھوڑ کر تو یہ دنیا کی جو آگ ہے ظاہری اس آگ کو کس نے بجھایا؟ اللہ کے عشق کی آگ میں بجھایا ہے اللہ کے عشق کی آگ میں بجھایا ہے یہ عشق ان کو دیوانہ کر دیتا ان کو پاگل کر دیتا ایسا مجنون بنا دیتا کہ تمہاری ہزار عقلیں ان کو سمجھا نہیں سکتی اور ان کے قلب کا خون پورا چینج ہو جاتا ایک بہتا ہے جنجھانا میں مبارک کبھی آپ جاؤ تلاش کرو جنجھانا آج بھی اپنی پرانی شکل میں ہی موجود جنجھانے کا نام اس لیے بول رہا ہوں بار بار کہ نشأت ثانیہ جو ہوئی ہے علم کی وہ جنجھانے سے ہوئی ہے انہیں کی دعاؤں کا اثر سے دارمی بڑھا انہیں کی دعاؤں سے اثر سے ندوہ بڑھا انہیں کی اس سے مذاہب ساؤن پر بڑھا اور اس کے بعد کے مدارس سے سب ان کی اولادیں اور صفہ کی اولادیں تو وہ فرماتے ہیں ان کے بیٹے کا نام کہ میرے والد صاحب برسات ہوئی اور یہ لوگ تہجد پڑھنے کے بعد مولانا مبارک علی مولانا تھے اس زمانے کے مدرسہ رحیمیہ کے پڑھے گئے مدرسہ رحیمیہ کس کا تھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس مدرسے کے پڑھے بڑے عالم تھے اور اللہ کی سر لگا رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ضرب لگا رہے تھے ضرب لگاتے لگاتے بارش تیز ہوئی اوپر سے چھت ٹوٹی اور ایک کڑی چھت کی سیدھی سر مار گئی اس اور اس سے جب خون بہنے لگا تو خون سے بھی زمین پہ لکھا جاتا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ بڑی غلطی کری لوگوں کا ذکر کیا میرے بھائی آپ کو ایسے ایسے واقعات کتابوں میں ملیں گے کہ آپ آج کی دنیا کے احساسوں کو جھوٹا سمجھیں بہت ڈینجر قوم ہے اور سب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امام مالک امام مالک جب یہ آدمی مدینے رہتے تھا اور جہاں پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے پوری زندگی وہاں بیٹھ کر انہیں درس دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کو اس کے درمیان اتنا بہادر انسان تھا 90 سال کی عمر ہوئی ہے جب تک تندرستی رہی پیشاب پاخانہ مدینے کی گلیوں میں نہیں کرا باہر جا کر کبھی زندگی میں گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے میں سواری نہیں کی ایسے انسان تھا لیکن جب کتابیں خریدنے کی ضرورت پڑی نا تو پیسے نہیں تھے تو گھر کی چھت کی کڑی توڑی اور اتار کر بیچ دی اور بیچ کے کتاب خریدی کوئی کر سکتا ہے یہاں تو الٹا ایک مسئلہ ہے کتابیں بیچ کے گھر میں چھپ کر ہو جائے گا میں خود ایک صاحب کے پاس تفسیر تھی اللہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو بڑی مشہور تفسیر ہے اور یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ بغدادی یہ ہمارے مرزا مظہر چانچا رحمۃ اللہ علیہ جو دلی کے بزرگ تھے ان کے خلیفہ ان کی لکھی کتابیں 20 جلدوں میں 5000 میں ایک صاحب نے بیچنے کرنا استرکاری بلا وغیرہ یہاں الٹا اپنے پاس وہاں الٹا ہے پتہ نہیں وہ الٹے ہیں کہ ہم الٹے ہیں میرے بھائی ان لوگوں کی زندگی اس طرح سے گزری ہے اور چھوٹی چیز جس کو ہم کچھ کی اہمیت نہیں دیتے نا وہ چیزیں ان کے یہاں بہت اہمیت کی چیز تھی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ اچھا امام مالک کی بات میں ایک بات بول دوں ان کی کتاب ہے موطا امام مالک موطا امام مالک کے اندر 4000 حدیثیں ہیں کچھ کم زیادہ جس کو انہوں نے کتاب لکھنا شروع کری ہم رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی نے پوچھا مرنے کے وقت میں ایک بزرگ آپ نے ان کے شاگرد ہیں انہوں نے پوچھا
آپ میں مرنے کے وقت تھوڑے دن کے بعد انتقال ہو گیا حضرت کا کہ اتنا آپ نے مدینے کا ادب کیا ہے، زیادہ اللہ شرف و عظمہ مدینہ منورہ شہر رسول مدینہ رسول کا ادب آپ نے کیا، آپ کی ذات کا تو کتنا ادب کرتے ہیں اللہ کے شہر کا اتنا ادب کیا، تو آپ کو کیا انعام ملا اس کے بدلے میں؟ تو انہیں ایک لفظ سنایا، وہ کون سا ہے؟ سن رہا آپ سیم جو انہوں نے بولا وہی لفظ آپ کو بولا، کوئی تبدیلی نہیں ہے اس کے اوپر، ما بنت لیلۃ الا رأیتها فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، جس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا ہو۔ میرے بھائی یہ وہ قوم ہے اہل اللہ کی کہ سینے کے اندر اللہ کے عشق کی آگ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو جلا کر کھاتا ہے۔ یہ در و دیوار کے پردے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں۔ امام ابو داؤد سجستانی تو وہ ایک عبادت ہے، ایک تیالیسی ایک سجستانی، میں سجستانی کی بات کر رہا ہوں جن کی کتاب ہے سنن ابو داؤد، جس کا کتاب الطہارت سے شروع ہو کر کتاب ادب پر ختم ہوتی ہے، 4000 کا وہ حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے بندہ ایک دن انہیں کہتے ہیں کہ یہ اپنے استاد کی شکل میں تھے، اور ان کے استاد جو تھے وہ اپنے استاد کی شکل میں تھے، اور وہ کس کی عبداللہ بن مسعود کی شکل میں سے تھے، اور عبداللہ بن مسعود کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ کتنے سلسلے کے بعد آپ کا عکس اس بندے پر پہنچا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، چلے جا رہے تھے، دریا سے پار کر کے ادھر جانا تھا، دوسری طرف جانا تھا، تو بڑی کشتی میں بیٹھ گئے جس کو ہم جہاز بولتے ہیں، آج چھوٹی کشتی تو بولے، اس کے اندر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پیچھے کنارے سے چھینکنے کی آواز آئی، اس کے اوپر کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اب الحمدللہ کا کہتے ہیں اس کا جواب واجب ہو جاتا ہے، چھینکنے والے نے الحمدللہ کا جواب، تو حضرت نے جہاز والے کو بولا تھوڑا روک لو، خیر جاؤ، اور چھوٹی کشتی والے کو اشارہ کیا، اس کو ایک دینار درہم نہیں، درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا، اس کو ایک دینار دیا، اور اس دینار میں کشتی کے اس کنارے کے پاس جا کر بولے یرحمک اللہ، تو اس نے سامنے والے نے کیا کہا؟ یا حدیث اللہ۔ اب واپس آ گئے، اب واپس جب جہاز میں آگے تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں گئے تھے؟ اب میرے دل میں کیا خیال آیا کہ یہ سامنے والا آدمی کیا پتہ مستجاب دعوات اللہ اس کی دعا قبول کرے۔ کچھ بندے اپنے لوگوں میں ایسے رہتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرتے ہیں، اور پھر یہ میرے کو ہدایت کی دعا دے دی اس نے تو میری زندگی کے میرے پاس بڑھ جائے گی، میری ڈگری بڑھ جائے گی۔ تو اب میری بات سن کے سفر شروع کر دیا، بات طے گئی ہوگی۔ آدھی رات کے بعد جب سب سو گئے تو جہاز کے اندر ایک آواز گونجی، اور آواز یہ تھی کہ ابو داؤد نے جنت کو ایک دینار کے بدلے میں خرید لیا۔ ابو داؤد نے جنت کو ایک دینار کے بدلے میں۔ میرے بھائی وضو کرنا، وضو کے بعد کی سنت ہے، گھر میں سونے کی سنت ہے، ہم کچھ بھی احتیاط نہیں دیتے۔ ان کے اندر وہ راز چھپے ہوئے ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اور ان لوگوں کو یہ دکھتے نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ چیز پیدا کی تھی۔ کیا ہے وہ؟ اتقوا فراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ۔ اے لوگوں، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ ہے وہ مومن جن کو دیکھ کر میرے بھائی ہمارے ہندوستان کے بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ کا بادشاہ کا یہ کتاب ہے ترمذی شریف، اتنی بڑی کتاب ہے، اس کتاب کی شروع میں لکھا ہوا ہے، بالکل شروع میں کیا لکھا ہوا؟ فرسٹ پیج پر، فرنٹ پیج پر لکھا کیا تھا؟ کانت البادشاہ مکہ حیت تأکل وتشرب وتسوق، کہ انور شاہ ایک زندہ لائبریری ہے،
وہ کھاتا ہے پیتا ہے چلتا ہے بازاروں میں لیکن اس کی یادداشت نہیں کرتا۔ ایک دن انہوں نے اپنے استاد سے شکایت، کون تھے وہ استاد نے یعقوب نے ان لوگوں سے شکایت کی، حضرت میں جب بازار سے جاتا ہوں تو لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ ان باتوں مجھے یاد ہو جاتی ہیں۔ ابھی ابھی رہ گئے یہ یہیں کا آدمی ہے، یہ عربستان کا نہیں ہے، یہ یہیں کا انڈیا کا ہندوستان کا ہے، مجھے وہ باتیں یاد ہو جاتی اور میں جو بات بولا کسی کے راستے کسی ہو جانا پڑے اور اس کے اوپر حاشیہ بھی ادا ہونا شاید کا دلی سے دیوبند گئے، دیوبند کے اسٹیشن پر حضر کی نماز پڑھنے لگے تو وہ آدمی اسٹیشن ماسٹر گھوم رہا تھا، انہیں سلام پھیرنے کے بعد جا کے بولا حضرت میرے کو کلمہ پڑھا دو، جس دین میں آپ ہیں میرے کو اس دین۔ اب وہ حدیث یاد کرو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں نماز پڑھو، آبادی میں پڑھو، جنگل میں پڑھو، ہر جگہ نماز پڑھو، چونکہ نماز ایک دعوت ہے۔ تو دل کے اندر اتنی محبت اللہ کی تھی اور اتنا ادب تھا کہ سامنے بڑے کے اندر کے تمام بت ختم ہو گئے اور توحید آ گئی اس میں۔ ایک بزرگ ہیں بشر حافظ، میں بشر کہتا ہوں، کتاب میں بشر لکھا ہے، رات میں ہندوستان محدثین کا ایک پیج کو کھول کر دیکھا کہ اس میں انہوں نے کہا یہ لوگوں دنیا میں کچھ لوگ ایسے آئے، کون کہہ رہے ہیں؟ بشر حافظ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے آئے ہیں کہ جن کا نام لینا میں عزت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سچ میں حقیقت ان کا نام لینے سے لوگ عزت کرتے ہیں کہ ان میں سے ہمارے زمانے میں امام مالک بھی، اگر کسی نے یہ کہہ دیا بھی قال حدثنا مالک ابن انس تو یہ سمجھو کہ یہ آدمی امام مالک کا شاگرد ہے، لہذا لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب بشر حافظ کی بات یہ مرو میں پیدا ہوئے مرو اس سے بہت بہترین نصیحت نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی بنانے کے لیے کوئی بچپن سے اعمال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ جس دن توبہ کر لیں گے اللہ کی ہم اسی دن ہیرے بن جائیں، مگر توبہ ہونی چاہیے، توبہ دھوکے والی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ توبہ نہیں کہلاتی، یہ توبہ کا تماشا، توبہ کا مذاق ہے۔ توبہ کے طریقے سے ہونی چاہیے۔ بشر حافظ کہتے ہیں یہ بھی پڑھتا ہے، امام احمد بن حنبل بھی پڑھتا ہے اور دوسرے بڑے بڑے علماء بھی بغداد میں موجود ہیں، ان کے آدمی بھی ہے، مگر اس کا کاروبار بہت بڑا ہے، شراب، اسی کا کاروبار گاؤں کھیڑوں تک دکانیں لگا رکھی بندے ہیں اور ہر جگہ ہے۔ اب مختلف روایتیں ہیں، میں جس روایت کو مجھے اچھا سمجھ رہا میں اس کو نقل کر رہا ہوں۔ خواب میں امام احمد بن حنبل سوئے ہوئے تھے، امام احمد بن حنبل کے خواب میں آتا ہے کہ احمد اٹھ اور بشر حافظ کے پاس جا اور اس کو توبہ کرا۔ میں نے سوچا وہ تو اتنا بڑا عیاش آدمی ہے کہ میری بات سننے کے لیے تو بہت دور کی بات، میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا، حضرت پھر سونے ایک آدمی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے تو سرکار گورنمنٹ جو اس کے گھر کی لوٹی ہوئی ہے، وہ شعر سنا نا آپ نے، جس کے آنگن میں امیر کا شجر لگتا ہے اس کا ہر ایک زمانے کو ہنر کرتا ہے۔ جس کے آنگن میں امیر کا شجر لگتا ہے اس کا ہر ایک زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ اس کے ایک کو یہ نہیں بولتے لوگ، اس کے ایک کو بھی کوئی تعریف کے سانچے میں ڈھال کر اچھے لفظ میں پھرو کر بولے۔ تو حضرت پھر سو گئے، پھر کھان میں دکھا، پھر جھٹک کے پھر وضو کر کے سوئے، پھر آیا، پھر صبح اٹھے جا کر ایک روایت میں کہ رات میں دستک، ایک روایت میں کہ دن میں جا کر اب انہوں نے شکل دیکھی امام احمد بن حنبل۔ میرے بھائیوں امام احمد بن حنبل کا نام اس زمانے میں اس طرح سے چلتا تھا جیسے آپ ہر وقت آج غزہ کا نام لے رہے نا، اس طرح نام لیتے تھے پوری دنیا میں ہے۔ دیکھو اس زمانے میں ملٹی یہ
کیا نام میڈیا نہیں تھی، بالکل الیکٹرانک میڈیا نہیں تھی، نہ پرنٹ میڈیا تھی، لیکن اللہ ان کے ذکر اذکار پوری دنیا میں پھیلا۔ تو بشر حافی نے دیکھا امام احمد بن حنبل میرے گھر پر، تو دیکھ کے کھڑے ہو کر جا گئے، اب منہ دھو کے جا رہے ہیں، سوچا مسافہ میں ہم کیا کریں، اندر حضرت اندر گھس گئے، اب اندر گھسے تو شراب کی ٹواری کو لگا لیا، اس کے بعد پوچھے اے بشر حافی تم نے کیا عمل کیا ہے؟ میرے کو حکم ہوا کہ میں تمہارے پاس ہے، تو مجھے کچھ بھی عمل نہیں کیا، میرے کو توبہ کرنا، خالی پوچھا کیا ہوا، ہاتھ پھیلا دیا، توبہ کرنا۔ حضرت نے توبہ کی بیعت کر لی، بیعت کرنے کے بعد بشر حافی کے پھر یاد آنا شروع ہوا کہ میں راستے میں چلا جا رہا تھا، میرے کو قرآن کریم کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملا، میں اس کو دھویا، میرے پاس 2 دانک تھے، اس زمانے میں دانک کوئی پیسہ چلتا تھا، 2 دانک تھے، 2 دانک میں سے میں اس کو دھو کر ایک دانک کا میں عطر لیا، اس پہ عطر لگایا، پھر دوسرے دانک کا میں گلاب جل لیا، اس گلاب جل میں اوپر کا ڈال کر اوپر رکھ دیا، یہ رکھا، شاید اس کی برکت سے اللہ نے مجھے بشر حافی کے احترام علامہ امام ابن تیمیہ بھی کرتے تھے۔ علامہ امام ابن تیمیہ کسی صوفی کو ماننے والے انسان نہیں ہے، انہوں بالکل سب چیزوں کے انکار کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ آدمی ایسا صوفی ہے جس نے سنت کے ساتھ صوفی ہے۔ کارنامہ کیا تھا بھائی ان کا؟ کارنامہ یہ تھا کہ انہیں کبھی جب تک زندہ رہے توبہ کرنے کے بعد سے اس وقت تک کبھی بھی زمین کے اوپر جوتے پہن کر نہیں چلے، اس لیے ان کا نام حافی پڑ گیا، پیروں سے پیدل چلنے والا، بغیر جوتے کے چلنے۔ کیوں پوچھا کسی نے اے بشر حافی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جعل الارض فراشا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے زمین کو فرش بنایا ہے، اور یہ میرے اللہ کا فرش ہے، میں کوئی بادشاہ کے فرش پر جوتے پہن کر چلتا کیا؟ تو وہ اللہ تو بادشاہ ہوتا بادشاہ ہے، احکام الحاکمین ہے، یہ زمین اس کا فرش ہے، تو اس کے فرش پر بے ادب گناہ گار آدمی کیسے جوتے پہن کر چلے؟ ہے جواب کسی کے پاس؟ دیکھو اور قرآن کریم میں فرمایا یہ لوگ النحا ہیں، دنیا کے سب سے بڑے عقل مند یہی لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اس پیدا کرنے والوں کو پہچان لیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیسے معلوم ہوا کہ بشر حافی کا انتقال ہوا؟ جب تک بشر حافی بغداد میں زندہ رہے اس زمانے تک کبھی بھی کوئی کسی جانور نے راستے میں چلتے گوبر اور لید نہیں کرتا۔ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا، اور ساری دنیا کو تیرا کروں۔ اس نے ادب اس کا کیا، اس نے جانوروں سے بھی ادب کرا دیا، جانوروں سے بھی ادب کرا۔ ایک بال لکھا کہ اچانک میرے جانور نے میری گائے کے راستے میں گوبر کر دیا، تو میں سوچا آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا کیا؟ تو لوگوں کا پوچھا، اتنا بڑا مجمع تھا، مؤرخ ابن حجر تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ اس سے بڑا مجمع کسی کے انتقال میں نہیں دیکھا گیا۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے کہاں ہے اس زمانے میں موبائل تھے کیا؟ اس زمانے میں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا تھی کیا؟ نہیں تھی۔ پھر کیسے پہنچی یہ سب خبریں؟ صرف اللہ نے لوگوں کے دماغ میں ڈالی۔ وہ یاد ہے آپ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جناتوں کو توڑا دیا تھا اللہ نے پوری دنیا میں، جہاں بھی انسان ملتے تھے تو پیچھے سے آواز آتی تھی اے کہاں چلا جا رہا ہے؟ مدینے میں چلا جا، محمد آ چکے۔ یہ سب چیز اس کے ہاتھ میں ہے بھائی۔ ہم یہ آج کل کے فرعون سمجھتے ہیں کہ ہم چند لوگوں کو مار کر اسلام کو مٹا دیں گے۔ اسلام تو وہ چیز ہے جو اللہ کے نور سے پھیل رہی ہے، اس کے نور کو اسی وقت مٹایا جا سکتا ہے جب وہ اپنے نور کو خود مٹائے۔ یہ مٹی کے پتلے امریکہ، اسرائیل یا دوسرے شیطانہ کیا یہ نور کو مٹا پائیں گے؟ میرے بھائی ایک
ایک بچہ پیدا ہوتا ہے غزہ، کہاں پیدا ہوا؟ غزہ 3 فرض تھوڑی دوری کے فاصلے پر ہے بیت المقدس سے. آج تک غزہ کا نام گزرا ہے. 2 سال کی عمر میں اس بچے کو پیدا ہونے کے بعد لے کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ حرم شریف سے باہر. اس بچے کا نام معلوم کیا ہے؟ امام شافعی محمد ابن ادریس. ادریس رہتا تھا کہاں؟ غزہ میں رہتا. ایک بزرگ نے ایک کتاب لکھی سنن کبریٰ، لکھ کر ایک بادشاہ کے سامنے پیش کری. اس بادشاہ نے کہا یہ بھائی اتنی بڑی کتاب ہوگی، اس کو چھوٹا کر. لہٰذا نے دوبارہ چھوٹی لکھی تو اس چھوٹی کتاب کا نام نسائی شریف ہے، اور جہاں لکھی ہے جس بادشاہ نے وہ رملہ ہے، وہ فلسطین میں موجود. یہ وہ ایریے ہیں، یہ وہ زمینیں ہیں جہاں سے اہل اللہ پیدا ہوتے. جیسے گھاس پیدا ہوتی نا، اس کی زرخیز زمینیں ہیں. مگر بات کچھ بھی میرے نبی کا اعلان ہے من انسان معصوم حسن فلا اجرها واجر من عمل. کوئی بھی پوری دنیا میں میرے طریقے پر چل کر دیکھ لو، میں اس کو اپنا یہ بات کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، مگر اللہ کو بڑا مشکل تھا. امتحان دینے پر امام احمد بن حنبل نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. ایک صاحب نے آ کر ایک پرچی تھمائی ہاتھ میں، پرچی دیکھا ہو لگے. نمازی سب جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے امام صاحب کیا ہوا؟ فرمانے لگے امام میرے استاد امام شافعی نے لکھ کر بھیجا ہے اے احمد تمہارا امتحان ہونے والا ہے. کیا لکھ کر بھیجا؟ امتحان ہونے والا ہے. پھر آپ کو جیل میں ڈالا. جیل سے پہلے نظر بند کر دیا ہے. نظر بند کرنے کے دور میں میرے بھائی حضرت کے پاس 7 لاکھ 10 لاکھ حدیث یاد تھی. ٹوٹل میں میرا مختصر سا مطالعہ ہے. یہ کتاب ہے معلومات نافعہ. اسی طرح حافظ ابن حجر کی کچھ کتاب ہے، استاد المحدثین بہترین کتاب ہے. ان تمام کتابوں میں مختصر سی نظر ڈال کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث کا پورا ٹوٹل مجموعہ یہ 7 لاکھ سے 10 لاکھ کے بیچ میں ہے. اچھا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ سن موٹے لفظوں میں بولتا ہوں، آپ کو یاد ہے قرآن وہ ہے جس کو لے کر جبریل امین آسمانوں سے اپنے نبی پر آئے اور اس میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا گیا. سیم لفظ اللہ کے سیم لفظ یہ ہے جو ہم سنتے ہیں نمازوں میں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ قرآن. اور حدیث کو بولتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد میں جو اپنی زبان سے الفاظ نصیحت کے طور پر یا آپ نے امت کی رہبری کے طور پر بیان کیے، اس کو حدیث کہتے ہیں. پھر اس کی 4-5 قسمیں ہیں. قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے. صفت ما نسب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا تقریرا صفتا كذلك ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ سے جو زبان سے الفاظ نکلے ہیں 23 سال کے اندر، پہلے نہیں نبوت کے بعد میں، اس کو حدیث کہا ہے. تو اس کی پوری گنتی جو محدثین نے کی ہے یہ ایک جماعت ہے. یہ ایک ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں کہ اس کے جیسا دنیا میں اب تک کوئی نہیں. اتنی محنت اور مشقت کرنے والے قوم دنیا میں نہیں آئی جیسے محدثین کے قوم آئے. میں چند واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سن لو. 3 طالب علم توڑتے ہوئے مسجد نبوی پہنچتے ہیں. ہم نے حدیث سیکھنا ہے. ان میں ایک علامہ عبرانی بھی تھے، ایک ابو شیخ تھے، ایک محمد مقری. تینوں نے پڑھنا شروع کرا. وہاں کے جو شیخ الحدیث تھے، محدث تھے، اصل میں علم حدیث پر جس کی گہری نظر ہوتی ہے اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے. اس پر تو وہاں پر لوگ پڑھنا شروع کیا تو تینوں کے پاس سے خرچہ ختم ہونا شروع ہو گیا. اب وہاں کوئی مدارس ہاسٹل تو نہیں تھے،
جیسے ہمارے جیسے لوگ بھیک مانگ کے اور جا کر بچوں کو ڈالتے ہیں، پھر لوگوں کی گاڑیاں بھی سنتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، اگر کسی پڑھنے پڑھانے والوں کو آپ لوگوں کی زندگی میں پوری نظروں سے دیکھا ہوگا نا تو آپ کی تمام عمل ضائع ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھ لو. کہاں سچ اور غلط کے چکر میں تو ان علماء کو ذلیل کر رہے تو صرف اللہ کے لیے جو بھیک مانگتے ہیں. کیوں ہم دنیا نہیں بن سکتے؟ جب 7,04,000 حدیثیں ہم یاد کر سکتے تو یہ شرابی کبابوں کا نصاب یاد نہیں کر سکتے، یہ کورس یاد نہیں کر سکتے. ہم قسم خدا کی میں نے حاضری پڑھنے کے جب پیے کیا تو میں نے یہ پیشاب کی برابر لگا یہ کورس. تمہاری انگلش کی کتابیں پیشاب کی برابر نظر آئی ہے. میں اپنی بات بول رہا ہوں. قرآن کریم اور حدیث اتنا ہارڈ علم ہے کہ وہی انسان پڑھ سکتا ہے جو دن رات اس کو دے سکتا ہے. میں نہیں کہتا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم کا لا توتی بازہ حتی توتی کل علم. تمہیں اپنا پاس حصہ مکھی کے پر کے برابر نہیں دے سکتا جب تک تم اس کو اپنا اور نہ پچھوڑا نہ. اور ہماری قوم میں ایسے ذلیل ایسے کتے لوگ پیدا ہو گئے جو مدارس اور مدارس کے علماء کو دیکھ کر برا سمجھتے ہیں. لعنت ہو ان پر. یہ صفہ کی اولاد ہے. اگر تم علماء کو برا سمجھ رہے ہو تو تم یاد رکھو نبی کو برا سمجھ رہے ہو. تم صفہ کے لوگوں کو برا سمجھ رہے، تم ابو بکر کو برا سمجھ رہے، تم عمر کو برا سمجھ رہے ہو. کیا تحقیق ہے تمہارے پاس کسی کو؟ ارے تم خود اپنے ایمان کو صحیح نہیں کر سکتے، تم اپنے کلمے کو صحیح نہیں کر سکے. آج تک تمہاری 70 سال کی عمر گزر گئی، تم نے کبھی آمنت باللہ پڑھ کے دیکھا ہے؟ کبھی تم نے تصدیق کی ہے؟ کبھی تم نے دیکھا ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے؟ جس کی وجہ سے آدمی کے برسا کو فرشتہ پہلے پوچھے گا یہ من رب کا ماتی ہوا کیا بھٹا جواب دیں گے آپ اس وقت میں. اور تم ان علماء کی تحقیق کرتے ہو. لعنت ہو تم سب پر. توبہ کر لو. کبھی بھی ان علماء کے بارے میں زبان نہ کھولتے ہو. جنہوں نے کھولا ہے ان کی قبریں پھاڑ کر دے کر وہ جہنم میں چل رہے ہیں. وہ اللہ کی نظروں میں اتنے ظالم ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تم نے کبھی کبھیوں کو دیکھا ہے؟ کیا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت اتاری ہے. کوئی سیاسی قائد، کوئی لیڈر، کوئی نیتا، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی کسی قوم کا رہبر بتا دو کہ کسی کے بارے میں قرآن کی کوئی آیت نہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. وہ قرآن کی آیت ہے. پھر پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں جان بچھاتے ہیں علماء کی برائی کا. ارے ظالم ہو، ادھر تو RSS اسکول پڑھ رہی ہے، ادھر تم پڑھ رہے ہو. بال بچائے گا تمہیں کل. یہی تو سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں. اگر حسین احمد مدنی کھڑے ہو کر ظالم کو نظر ڈالتا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کسی بھی مسلمان کے سر کے اوپر یہ ٹوپی نہیں ہو سکتی. کیا کہا تھا؟ اور حسین تمہیں معلوم ہے تم نے کس کے خلاف فتوا دیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، میں گورے ظالم انگریز کے خلاف فتوا دیا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے اس کا حشر کیا ہے؟ کیا ہاں مجھے معلوم ہے. یہ دیکھو یہ کفن ہے میرے پاس. اور پھر آپ نے وہ شعر پڑھا تھا کہ دنیا میں مشہور ہوا، پوری دنیا کی کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچا ہے. کیا فرمایا؟ یہ بیٹی ہے بلبل چونچ میں گل، بتا شہید ناز کی تربت ہے. سمجھے میرے بھائی؟ اس لیے اپنی نسلوں کو، جن لوگوں نے برائی کی ہے علماء کی، ان کی نسل در نسل کوئی عالم پیدا نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے. جب قیامت کا دن ہوگا، میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. دمشق کی جامع مسجد کے اوپر حدیث آئے. دمشق ایک بات ہے، ہشام برہانی کی زبان سے اس مسجد کے امام نے کہا کہ ایک واقعہ یہاں پر دمشق میں ایک قبرستان ہے جس کو تاہتاہ کے نام سے
پکارا جاتا ہے تحتا، نام یاد رکھیں، تحتا ہے اس قبرستان کا. وہاں کے جو گورکن ہوتے ہیں قبر کھودنے والے، عربوں کے اندر نظام یہ ہے کہ ان کی ڈیوٹی ریڈی کروانا ہے. یہاں کی طرف بھاگ کے گھر کو نہیں آتے ہیں، ایک کے بعد ایک رہتا ہے. تو ان کے پاس ایک عورت آتی ہے، عورت آ کے بولتی ہے صاحب ایک قبر کھود دیجیے. اور یہ کسی کون آتی ہے؟ عورت. آپ سمجھے کہ عورت کیوں آئی؟ گھر میں کوئی بڑا نہیں ہوگا، مجبوری ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آتا ہے. جنازہ لے کر بہت لوگ نہیں رہتے، کم لوگ رہتے جنازے. آ کر جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس کو گورکن کے حوالے قبر کے اندر ڈالا جاتا ہے. تو گورکن جیسے اندر لے کر ہاتھ میں رکھتا ہے میت کو، تو میت اس کے ہاتھ سے غائب ہو جاتا ہے. میت اس کے ہاتھ سے غائب ہو گئی. یہ حقیقی واقعہ ہے، یہ کس سے کہانی نہیں ہے. تو بعد میں بے ہوش ہو گیا. یہ وہ قبرستان ہے جس میں صحابہ موجود ہیں، بلال موجود ہے، نور الدین موجود ہے. تاہتا اسی قبرستان میں آج بھی موجود ہے. اللہ میں آپ کی شانی کا ہزار میں نہیں پڑے. چلا گیا وہ گورکن بے ہوش ہو جاتا ہے. لوگ اس کو پانی مارتے ہیں، کچھ اثرات ہو گیا. اثرات ہونے کے بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ اس نے کہا میرے کو کیا ہوا، میں دیکھا وہ لاش میرے ہاتھ میں تھی. اس کو ایک گھوڑے پر ایک سوار آدمی آیا اور لاش کو لے کے چلا گیا. میں سوچا یہ کیا منظر ہے. پھر جیسے میں ہاتھ میں لے کر اندر رکھا تو پورے قبر روشن ہوگی چاروں طرف سے اور بہترین خوبصورت ہوا آنے لگی. میں اس دنیا سے غائب ہو گیا. تو جنت جو ہے، یہ جو قبر ہے، یہ تو جنت کا ایک گڈھا بن گیا. ایک روم پڑے گا، ایک باغیچہ پڑے گا جنت کا. لوگ چلے گئے، وہ آدمی چلے گی، پہلے چلے گئی. یہ آدمی اپنے کام میں لگ گیا، خاموش ہو گیا. ایک مہینہ 2 مہینے کے بعد پھر وہ عورت آتی ہے. آنے کے بعد بعض لوگوں نے کہا 6 مہینے کے بعد آتی ہے. آنے کے بعد کہتے ہیں ایک قبر کو کھول دیجیے. اس کی مزدوری تھی. تھوڑی دیر کے بعد جنازہ آیا. جنازہ آنے کے بعد میں دیکھا انہیں پھر لے کے اندر رکھا. پھر وہ جنت ویسی ہو گئی. قبر پوری ایک دم اندر سے مشاہدہ ہو گئی. اب اس کی سمجھ میں آنے کا رکھوں 2 فرشتے آئے اور لے کے چلے گئے جنازے سے. قبر کو پھر دفن بند کر دیا. اب یہ آدمی اب کی بار بے ہوش نہیں ہوا. اب کی بار ہوش میں آیا. جب لوگ چلے تو یہ اس عورت کے پیچھے پیچھے چل گئے. باہر نکلنے کے بعد اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ضرورت لگا میری تکلیف کو ویسی ہے تو اس کو چھیڑو. میں پوچھتا ہوں برابر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پہلا تو وہ بھی میرا بیٹا تھا اور یہ دوسرا بھی میرا بیٹا. اب انہیں کے پہلے بیٹے کے بارے میں ایسا دیکھا، دوسرے بیٹے کے بارے میں ایسا دیکھا. انہوں نے کہا وہ پہلا طالب علم تھا اور یہ میرا بیٹا بڑا تھا، یہ اس پر خرچ کرتا تھا. تو خرچ جو اس پر خرچ کرتا ہے طالب علموں پر، اس کو بھی وہی درجہ ملتا ہے جو طالب علم. تو عزیزان گرامی، طالب علموں کو کوئی آسانی سے ایک مشکل ہے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں نہیں ہیں، نظامیہ دنیا. لیکن اگر نہیں کیا لیکن پھر بھی چل تو رہے. بند تو نہیں کیا سلسلہ، بند تو نہیں کیا. انگریز نے ایڈی سے چوٹی تک طاقت لگا اسرائیل میں کہ قرآن کا درس رکا. کیا رکا؟ حافظ ہونے بند ہوئے کا سر بند ہو گئے. مجاہدین کی باضابطہ ایک بٹالین حفاظی قرآن کی ہے، اس کا نام تطہیر الحفاظ ہے. اگر ان کے پیچھے اللہ کی طاقت نہیں رہتی تھی میرے بھائیوں تو یہ نہیں بنا سکتے. جب چنگیز خان کی طاقت باقی نہیں رہی، ہلاکو کی باطل باقی نہیں رہی، ابو جہل کی سیاست، اس کی پولیٹیکل سوسائٹی نہیں بچی، تو سفیان ابن حرب نہیں بچا. اسی طرح وہ نمرود نہیں بچا، فرعون نہیں بچا. فرعون کی بات تو بہت خطرناک تھی، وہ تو جادو سے کام لیتا. اس کے محل کے اندر 5 بڑے گلشن ہوتے تھے ہمیشہ ہر دن. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کیا کیا ہوتا تھا.
جب بھی کوئی آدمی آتا دروازے پر محل کے تو ایک بطخ آواز لگاتی تھی، تو اس کو سن کر وہ پورے چوکنے ہو گئے۔ اسی طرح اس کے پاس ایک وہ تھا، حوض تھا، تالاب تھا، اس تالاب کے اندر جو چور تھا اس کو بھی داخل کیا جاتا تھا، جو چور نہیں ہوتا تھا اس کو، جو چور نہیں ہوتا تھا اس کے پیروں تک پانی آتا تھا، جو چور ہوتا تھا وہ پڑ ہو جاتا تھا۔ ایک بہت بڑا خطرناک کرشمہ تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی گم جائے تو اس کا نام لے کر ایک ڈھول میں زور سے لگانا مارو تو ڈھول میں سے آواز آتی تھی کہ یہ آدمی سلجھ رہا ہے۔ فرعون کے سب سے خطرناک آدمی ایسے کرشمے اس کے پاس جادو نہیں ہوتے تھے، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، کیا یہ لوگ باقی رہے؟ اللہ کے دین پر یہ لوگوں نے ظلم کیا کہ اللہ کا دین بیٹا اہل اللہ پیدا ہونے پر روکے۔ سیم جیسے اس زمانے میں اللہ والے تھے آج بھی، مگر ہم لوگ پہچان ہماری جستجو نہیں، ہماری جستجو نہیں۔ ایک طالب علم کا ایک واقعہ سنا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، دیر بس ایک واقعہ سنا دیتے اس کے بعد پھر اس کا تعلق کا بعد میں کرنا، پہلے آپ سن لو کتنے مشکل سے یہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں۔ اس پہ سے ایک طالب علم چلتا ہے، اس کا نام تقی الدین ابن مخلد ہے۔ وہ کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، 1 مہینے کے سفر پہ، مگر کشتی جو ہے بھور میں پھنس جاتی ہے اور وہاں 6 مہینے گزر جاتے ہیں، یہ لوگ اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کھانا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، جو پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اب بھور ٹائٹ چاروں طرف ہائی ٹائٹ پر پھنس گئے ہیں اور چاروں طرف سے پانی پانی دکھ رہا ہے، ہم جائے تو کہاں؟ اپنی موت کا انتظار کرنے سمندر کا پانی پینا شروع کر دیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر اللہ کا شکر ہوا، وہ ہائی ٹائٹ ختم ہو گیا، وہ بھور کا دور ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد کشتی کنارے پہ لگی، تو یہ لوگ کشتی کنارے میں لگنے گئے اور یہاں سے انہیں ہو 1-1.5 مہینے کا سفر ہو کر دیا، کئی 100 کلومیٹر جانا تھا۔ اب کپڑے میلے سڑے ہوئے یہ 20-22 سال کا نوجوان اپنا سامان کمر پر ڈال کر چلتے تھے، چلتے 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 کئی مہینے گزرنے کے بعد یہ نزدیک جاتا ہے اور ایک جھاڑ کے نیچے آرام کرتا ہے۔ وہاں جا کے پوچھتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے، ایک سال سے۔ تو مجھے کیا بول رہے ہیں کہ میں جاؤں امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اب اس سے بادشاہ ناراض ہے، وہ گھر میں نظر بند ہے، اس سے بادشاہ ناراض ہے، وہ گھر میں نظر بند ہے، لہذا آپ ان سے نہیں مل سکتے۔ میں تو ان سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں ان سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں کہ افسوس کہ آپ کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی، افسوس کہ آپ کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارے جیسا کوئی طالب ہوتا واپس بھاگ لے جاتے، انہیں کہا میں شہر میں جاؤں، شہر میں گئے۔ اس زمانے میں جیسے لاج ہوتے ہیں، سرائے ہوتی تھی، تو سرائے میں جا کر ایک روم کرائے پر لے گئے، ایک روم کرائے پر لے کر رہ گئے اور اب سوچنے لگے امام احمد بن حنبل کا اگر سبق بند ہے تو اتنا بڑا شہر ہے بغداد، بغداد کے بارے میں تو مشہور ہے، لہٰذا کوئی اور محدث اپنا سبق پڑھاتے ہوں گے۔ تو میں پوچھا بھائی یہاں حدیث کا درس ہوتا جائے؟ تو میں کہا ہاں، عصر کی نماز کے بعد ایک بزرگ ہے یحییٰ ابن معین، ان کا سبق ہوتا ہے۔ یہ امام بڑے رنجن، یہ روات اور سند اور جو لوگ حدیث کو نقل کرتے ان کو روات بولتے اور اس پوری لائن کا سند ہوتا ہے، ان کے اوپر کلام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا
ان کا سبق میں جائے گا، سب کے بعد پہنچنے جا کرنے کا بہت بڑا مجمع ہے۔ یحییٰ صاحب نے ایک حدیث پڑھی، ایک حدیث کے بعد پوری تحقیق شروع کر دی۔ تحقیق ختم ہونے کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوال جواب کا سلسلہ جب شروع ہوا تو انہیں بھی ایک سوال کیا کہ ہشام ابن عمار کے بارے میں کیا رائے ہے حضرت آپ کی؟ تو انہوں نے کہا ہشام وہ چادر والے، ہاں یہ وہ تو ان کی چادر کے نیچے اگر تکبر بھی آ جائے تو ان کی ثقافت باتیں نہیں ہو سکتی۔ آپ نہیں سمجھیں گے ثقافت، آپ سن لو بس آپ پڑھیں۔ ثقافت کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ، یعنی جو حدیث نقل کرتے ہیں بالکل صحیح کہ اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کرنے لگے تو ایک صحابی کا دامن پکڑ کے کھینچ دیا۔ اس پوری مجلس کا اصول ہے کہ یہاں ایک ہی بات میں ایک ہی آدمی ایک ہی سوال پوچھے گا، دوسرا نہیں پوچھ سکتا۔ انہوں نے کہا میں اتنی دور سے آیا، انہوں نے خوشامد شروع کر دی۔ تو خوشامد کے بعد کیا ٹھیک ہے، ایک سوال کہ میں پوچھتا ہوں امام احمد بن حنبل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے مجھے میں کچھ سناٹا چھا نہیں سب خاموش ہو گئے۔ فرمانے لگے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا اور اٹھا کر بولے امام احمد بن حنبل امام المسلمین ہے، کوئی تمہیں بھروسے کے آدمی ہے کہ جو بھی حدیث بیان کریں گے وہ سچ کریں۔ تو بقی کے دین ابن مخلد فرماتے ہیں کہ اب میں اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو ان سے کسی نہ کسی طرح حدیث پڑھنی ہی، کیا پڑھنی؟ حدیث۔ میرے بھائی 6 مہینے اور 3 مہینے 9 مہینے کا سفر ایک سال کے بعد سے حدیث پڑھنے کے لیے ہم سوچیں ایک بات 2 منٹ کے لیے، کیا ہمیں اسلام کی اتنی قدر ہے؟ ہمارے پاس تو مکتب چلتے ہیں تو ہمارے بچے کو بھیجنے کے لیے تیار ہو، ہم کس چیز میں لگے ہیں؟ دنیا کا بڑے پیسہ کمانے، یہ پیسے نے کسی کا ساتھ دیا گیا، یہ پیسہ پاگل ہے کہ مرنے سے پہلے ہی چھوڑ دیتا، ساتھ پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیتا۔ اور یاد رکھ لو میں نے ہزاروں لوگوں کی تقسیم بٹوارے کرے ہیں اور سب بہت لوگوں کی صلح کرائی ہے اس مختصر زندگی میں، مگر میرے بھائی امیر ذاتوں کا یہ حال ہے کہ باپ کی موت سے پہلے بڑے حصوں کو نیت آ جاتی ہے، یہ بلڈنگ میری ہے، وہ میری، وہ میرا۔ باپ ابھی زندہ ہے، اس طرح مرگ پر موجود ہے، اس سے پہلے تیاری ہوگی وہ بلڈنگ میں جاؤں گا، وہ بلڈنگ میرے پاس آئے گی، اس پر میرا قبضہ ہونا چاہیے، باپ کی فکر کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے ان کے دین کی فکر نہیں کی بچپن میں، اگر باپ ان کے بچپن میں دین کی فکر کر دیتے تو یہ دین نہیں دینا پڑتا۔ تو کبھی دین کہنے لگے میں ایک ساتھ میں خوشامد کر رہا ہوں، بھائی میرے بابی کا احمد ابن حنبل کا گھر بتا رہا، اے بھائی میرے کو بھی مروائے گا، خود بھی مرے گا، چپ کر، خاموش رہے۔ بادشاہ اتنا ناراض ہے کہ اس کے گھر کے سامنے سے اشارہ بھی کر دیا تو اس کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے سے پوچھا اچھا ایک کام کرو تم اس گلی سے نکلتے میرے کو آنکھ سے اشارہ کر کے بتا دی کہ یہ پھر میں جاؤں اور وہ گھر والا یہ کر دوں، میں کیا کام کرتا ہوں، تم نکل گئے تو چلتے چلتے تمہیں بولیں گے کہ آپ نے بڑی میں ہم کرتا ایسے کر کے بول گیا، انہیں سمجھ کا واپس کر دیا۔ اب فرماتے کہ میں پوری رات کئی چوکتا میں اتنا لمبا سفر کر کے اس بینک سے آیا ہوں، میں امام احمد سے ضرور پڑھ کر جاؤں گا، اس کیس کی شکل اختیار کرنی، اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے یہ، تو ایک شکل سے ہی پڑھا کہ میں بھکاری بن جاؤں، کیا بن جاؤں؟ بھکاری بن جاؤں۔ ہمیں کہا کہ میں رات میں صبح اٹھ کر اپنے گھٹنے کو اس سے بدل لیا اور جیسے پیٹ ٹوٹا ہوا رہتا نا اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا لے لیا اور بھیک مانگنا شروع کر دیا۔ کون سی لائن سے بھیک مانگنا شروع کیا؟ وہاں سے وہ ترتیب بنائی تھی اس گھر کے حضرت امام احمد بن حنبل جس گلی میں رہتے بھیک مانگتے مانگتے ان کے دروازے تک پہنچا، وہاں جا کر آواز دی، صدا لگائی اجرکم علی اللہ، والے کی بولتے تیل اللہ کے نام پہ، کیا آواز لگائی، صدا لگائی
امام احمد بن حنبل بڑے درد بھرے انداز سے لگائی، امام احمد بن حنبل ایک سکہ لے کر دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو جیسے وہ سکہ ڈالنے لگے تو ہاتھ پکڑ لے، حضرت میں پیسے کا بھکاری نہیں، میں تو حدیث کا بھکاری ہوں، میں آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا ایسا ایسا ہو گیا ہے آپ کے ساتھ۔ تو نے کہا پھر میں کیسے پڑھوں گا، میرے پاس تو میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، آپ میرے پاس نہیں آ سکتے، کیا شکل پڑے گی؟ تو یہ فرمانے لگے، بقی الدین 22 سال 21 سال کا نوجوان بچہ تھا، بوڑھا آدمی نہیں تھا، کہنے لگے حضرت میں اسی طرح گھومتے گھومتے آؤں گا، آواز لگاؤں گا اور آپ اندر سے اس سکہ لے کر آ جاؤ، اگر کسی نے دیکھ لیا تو آپ سکہ ڈال کر چلے جاؤ، اگر نہیں دیکھا تو میرے کو حدیث سنا۔ تو روز کا معمول ہو گیا، ایک سال گزر گیا، ایک سال تک بھیک مانگی اور فرمانے لگے کوئی لوگ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھتے، کوئی مجھے ذلیل کی نگاہوں سے دیکھتے، لیکن مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی، میں نے تو علم حدیث جمع کرنا تھا۔ جب سال گزر گیا وہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، جس بادشاہ نے حدیث پر پابندی لگائی تھی۔ اب جو دوسرا بادشاہ آیا وہ حضرت کا مرید تھا، بات پڑ گئی، ایک ہی سال کا کام تمام ہو گیا ظالم کا۔ کیا ہے وہ ناؤ، کیا ہے وہ ظلم کی ٹہنی کبھی ہلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی، ظلم ثابت ہو گیا۔ اب مسجد میں حضرت کے درس کا اعلان ہو گیا، اب مسجد میں جب اعلان ہوا درس کا، اب ہوا کیا، اب ہوا یہ کہ مسجد کھچا کھچ محدثین سے بھر گئی، پوری بھر گئی مکمل، اور وہ اس سے آگے تعلیم حدیث لکھنے کے لیے وہ اس سے آگے ایک آسانی کا مسئلہ تھا۔ بقی الدین فرماتے کہ میں بھی گھس گیا اس پر، اب میں سوچا ہے آگے کیسے جاؤں، لوگوں کو چیرتا پھاڑتا، وہ آگے تک پہنچا تو حضرت کی نگاہ پڑ گئی، حضرت فرمانے لگے یہ صحیح طالب علم ہے، اس کو ذرا اندر آنے دو، یہ طالب علم صحیح ہے، اس آدمی میں علم کا شوق صحیح ہے میرے بھائی، ہاں آپ نے کر لی، میں نے سنا دیا، لیکن اتنی مشکل سے کوئی علم حاصل کر سکتا ہے؟ اگر آج کے انسان ہوتے تو علم حدیث ضائع ہو جاتا تھا، سچ میں، اگر آج جیسے انسان ہوتے، جیسے آج کی طالب علم ہے، آشائش میں بھی پڑھنا مشکل ہے تو علم ضائع ہو جاتا، تو پھر وہاں رہ گئے، کئی سال تک علم حدیث حاصل کی، پھر اپنے اسپین کو گئے اور جا کر قرطبہ کے شہزادے تھے، یہ اسپین کے قرطبہ کے تھے، انہوں نے پھر ایک تفسیر لکھی قرطبی، آج امام قرطبی کے نام سے مشہور ہے، تفسیر قرطبی ہر جگہ مشہور ہے۔ چمک یوں نہیں آتی، بہت رگڑائی ہوتی، چمک یوں نہیں آتی، بہت رگڑائی اور بڑے کیسے جاتے ہیں اس کے اندر، جب جا کے یہ چیز چمکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اتنا آسان نہیں ہے علم دین حاصل کرنا، کہ اس کی ذمہ داریاں، اس کو پھیلانا، اس پر عمل کرنا، اس کو لکھنا، اس کو محفوظ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کرتے ہیں، چلیں گے۔ یہ وہ رجال ہے، یہ وہ اہل اللہ ہے جن کی مثالیں ایک طرف دے گئے، دو ہے سستی آ گئی۔ ایک ہی بچہ زیادہ دیکھ تو چلیے ایک بات سننے کو سے کرتے ہیں۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور لگے نبی مجھے علم حاصل کرنا، آپ فرمانے لگے آپ کیسے علم حاصل کریں گے، آپ کو اونٹ چلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آپ مجھے اجازت دو، میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ فرمانے لگے ٹھیک ہے انتظام کر لیں۔ تو ایک دن دو ساتھی ہو گئے، ایک دن وہ جائے گا اوپر میں، یہ واپس آئے گا،
ایک دن یہ جائے گا، یہ یہاں رہے گا. اس طرح سے باری مقرر کر دیا پورا اتحاد. میرے بھائیوں، یہ جو طالب علمانہ دور ہے، یہ لوگ سب سے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں ان اللہ والے سے. میں آپ کو بتا دوں اس کا ریزن کیا ہے. ایک بڑے آدمی گزرنے کے جن کا نام ہے امام محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ. امام محمد بن الحسن الشیبانی، ان کے حوالے سے ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہے ایک پوائنٹ، ایک بہت بہترین مسئلہ ہے. میں نے فرمایا کہ ایک عبادت ایسی ہے دنیا کے اندر جو آدمی اس کے کرتے ہوئے انتقال کر جائے اس کو قبر میں بھی حساب نہیں ہے، قیامت کے دن بھی حساب نہیں. وہ کیا ہے؟ صرف تعلیم. امام بہیمی نے اس کو یاد کیا. آپ فرماتے ہیں مات فی طلب علم فهو شہید. جو آدمی علم کی طلب میں کرتے کرتے علم حاصل کرتے وقت شرط یہ کہ وہ علم حدیث کا ہو یا علم قرآن ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، باقی جتنے بھی کام دیکھنے کے ہیں ان میں نیت کرنی پڑے. آپ نماز پڑھ رہے کون سی نیت کریں گے، روزہ رکھیں گے کون سی نیت کریں گے، زکات دے رہے نیت کرنی پڑے گی. لیکن یہ ایک عمل ایسا ہے کہ آپ نیت مت کریں، صرف آپ پڑھنے بیٹھ جاؤ، آپ عبادت میں داخل ہو گئے. اور عبادت بھی ایسی کہ قبول، یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اللہ میری عبادت کی میری دعا کو قبول کرے، بلکہ قبول کرے اللہ کے پاس قبول کرے. ارشاد رحیم صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سب کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ علم حدیث کا درس نہیں ہوگا دلی. ہم نے کیا شروع کیا؟ چھپے چھپے گھروں میں جا کر بہانے سے شروع کر دیا. اللہ نے وہ دن لائے کہ وہ بادشاہ غائب ہو گیا اور اللہ نے پھر مدرسے کا پھر سمجھا. اس میں اللہ کی مدد بہت زیادہ ہے. اب یہ بقی دین ابن محدد کا واقعہ آپ کو سنایا، ایسا ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے ہزار واقعے اس میں اندر بھرے ہوئے. محدثین کے واقعات کے اندر کوئی حد نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اور اہل اللہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، بس صرف دل کو سچا کر، دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر. اب یہ لوگ جو اہل اللہ ہوتے ہیں پہلے پڑھتے ہیں، پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر یہ لوگ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، وہاں ان کی جملے سے اگر یہ پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ مسجد پر ممبر پر آ گئے تو وہ اتنی بڑی بات نہیں کرتے. انہیں پہلے خانقاہوں میں جانا پڑتا ہے، خانقاہوں کے بعد یہ لوگ نکلتے پھر وہاں پر انسان کا ذہن بدلتا ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا شرابی شاعر تھا جگر مراد آبادی. آپ لوگوں نے نام سنا جگر مراد آبادی. جگر مراد آبادی کے ایک دوست تھے خواجہ عزیز الحسن صاحب منصوب رحمۃ اللہ علیہ. اور خواجہ عزیز الحسن صاحب کس کے خلیفہ، کس کے مجاز تھے؟ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت کے پاس خواجہ میرے دوست ہیں، بہت کام کا آدمی ہے، اگر اس کو ہدایت دے دے اللہ تو بہت کچھ بدل جائے گا، مگر ہر وقت نشے کرے. کیا میں آپ کی اجازت ہو تو اس کی تشکیل کروں؟ بالکل سچا واقعہ ہے، کوئی کھانے کی سب. حضرت نے فرمایا تشکیل کر لو، لیکن ہمارے پاس شراب براب پینے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جگر صاحب سے بات کریں، کسی مشاہدے میں دونوں بیٹھے گے، چونکہ دونوں بھی شاعر تھے. یہ ڈپٹی کلکٹر، انہیں ڈپٹی کلکٹر سے استعفیٰ کیا صرف تنخواہ کی احتیاط کی وجہ سے، اور تعلیم کے اندر آئے ٹیچر. تو انہوں نے ان سے بات کی اور کہنے لگے جگر صاحب ہمارے بزرگ ہیں، آپ ان سے ملاقات کریں گے. جگر صاحب کہنے لگے ملاقات کر لیتا ہوں، مگر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ میری عادت ہے کوئی بھی نہیں، میں برابر وہاں جانے کے لیے
यार इधर ये शर्त लगा रहे उधर एक खड़ा जाकर अगर वो आने के लिए तैयार है लेकिन पीने की इजाजत ना करा खाने अगर फरमाने लगे देखो खाना का में तो नहीं पीने की इजाजत, ये तो आऊमी जगह यहाँ तो इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन मेरा घर है, मेरे घर में एक रूम उसकी जगह अगर वो आना चाहते तो खाजा खुशी खुशी पहुंचे और जाके जिगर साहब से पाई। जिगर साहब कह रहे हैं ठीक है चलेंगे, ये लोग लेहरी होते हैं आगे आगे चले गए, पहुंच गए। जाने के बाद हजरत से मुलाकात, अब मुलाकात करने के बाद बैठ गए। हजरत की मजलिस का टाइमिंग था, हजरत यहाँ बहुत उसूल टाइट थी, उसूल के खिलाफ कुछ भी नहीं चलता था, आज बहुत मजबूत थे। तो बैठ गए, मजलिस खत्म होगी तो भी बैठे रहे। उसके बाद फिर मगरिब के बाद फिर बैठ गए, फिर नमाज के लिए उठे, फिर ईशा के बाद फिर बैठ गए। आज कसम सब सोचने लगे यार ये तो पीने के अजले कर रहा था, ये तो यही रह गया, तो फिर उसको कहा सब चले अब आराम करेंगे। चले अब आराम करने के लिए गए तो वहाँ देखा सुबह तो नशे में नहीं है हजरत, बगैर नशे के आए। उसके बाद पूछा मसला क्या हुआ जिगर साहब? मसला ये हुआ कि हजरत से जब मुसाफा मिलाया तो मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया अजीब तासीर है इनकी निगाहों में, तकदीर बदल जाती है इनकी निगाहों से। तो मेरे भाई फिर उन्होंने वहां से वापसी आने के बाद वो शेर कहा जो बहुत मशहूर हुआ इनका शेर, क्या कहा था? चल देख तमाशा जिगर का, चल देख तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान। ये लोग शेर शायरी से ताल्लुक को याद होगा, ये शेर उनके पास आने के बाद मेरे भाई अल्लाह ताला हमें भी अच्छे लोगों की सोहबत अता फरमाए और उससे हमें फायदा इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों हमारा एक मदरसा चलता है तीन बच्चों का, मदरसा खदीजा निस्वान के जहाँ में रहता हूँ वहीं पर चलता है। तो आप हजरात से गुजारिश है, इल्तिमास है कि दीनी ज़रूरत समझ कर, दीन के तौर पर दीनी ज़रूरत समझ कर कि हमें अपने बच्चों को दीन पढ़ाना है, ये सोच कर दिल खोल कर उसकी मदद करें। मेरे पास रसीद है, अपनी रसीद बना लेंगे और इसके बाद आप जिक्र होगा, जिक्र करना है, फिर दुआ करेंगे, फिर आप इनफिरादी महामारी करेंगे। मैं इसके खिलाफ था शुरू में, चूँकि मेरा ताल्लुक हज़रत थानवी के मसला से है, उलमा के ऊपर के हैं, लड़कियों के मदरसे के खिलाफ थे शुरू, मगर अब मजबूरी है कि ये इदारे होना ज़रूरी, क्योंकि हमारी बच्चों का मामला बढ़ गया पढ़ने, और अगर बच्ची जाएंगी यूनिवर्सिटी तो कॉलेज तो उनका फितना क्या आप खुद समझने देकर, तो इसलिए उस फितने से बचाने के लिए दोनों चीज़ों का इंतजाम करके अच्छे इदारे अगर बढ़ा दिए जाए तो इंशाअल्लाह इस फितने में कई